السلام علیکم۔ پاکستان میں اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ ملک میں کون سا نظام ہے تو لوگ آپ کو جناب فوراً سے بتائیں گے کہ پاکستان میں ایک پارلیمانی نظام، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، اور اسی کے تحت یہاں پاکستان میں ادارے ہیں، عدلیہ ہے، جوڈیشری ہے، پارلیمان ہے اور بیوروکریسی ہے، ایگزیکٹو ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ ملک میں سسٹم نہیں چل رہا، نظام نہیں چل رہا، نظام ڈیلیور نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت نہیں چل رہی، پارلیمانی ڈیموکریسی نہیں چل رہی۔ اور اس کا اگر آپ کوئی ریسنٹلی اگر ہم کوئی میں ایگزامپل دینا چاہوں تو ابھی ایک قومی اسمبلی کے ممبر ہیں سردار اختر مینگل، انہوں نے اسمبلی سے استعفیٰ دیا ہے، اور ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جناب یہ جو سسٹم ہے ملک کے اندر، یہ میرے لوگوں کے یعنی جن کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور وہ بلوچوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ جو نظام ہے یہ ان کے مسائل حل کرنے میں ناکام۔ تو یہ ایک طرح کی جیسے آپ کو اس طرح کی بات نظر آتی ہے کہ لوگ سسٹم سے نالاں ہیں۔ اب سسٹم سے لوگ نالاں ہونے سے مطلب یہ ہے کہ پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے ملک میں سسٹم ہے کیا، اور ہے کون سا، اور اس سے لوگ نالاں کیوں ہیں۔ تو کیوں والی بات تو ہو گئی کہ وہ ظاہر سسٹم ڈلیور نہیں کر رہا، سسٹم جو ہے لوگوں کے مسائل حل نہیں کر رہا، تو ظاہر ہے ان کی اس سسٹم سے شکایت ہوگی۔ یہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دو طرح کے آرگومنٹس اس معاملے میں آتے ہیں۔ پہلا آرگومنٹ یہ ہے کہ جناب نظام میں بحیثیت نظام کی کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ سسٹم کو چلا رہے ہیں، رن کر رہے ہیں، وہ ان میں مسئلہ ہے، وہ لوگ درست نہیں ہیں، وہ لوگ ٹھیک سے سسٹم نہیں چلا رہے، اس لیے سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا۔ اب اس آرگومنٹ کو لوگ آپ اس طریقے سے بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ دیکھیں جناب جو پارلیمانی سسٹم ہے وہ تو دنیا کی بہترین جمہوریتوں میں ہے، بلکہ جو برطانیہ ہے، انگلینڈ ہے، وہ اس سسٹم کا بانی ہے سمجھا جاتا ہے، اور وہاں تو یہ بہترین سسٹم چل رہا ہے۔ اسی طرح کی اور بہت سی ایگزامپلز وہ دیں گے۔ تو ہم بھی کیونکہ برطانیہ کی کالونی رہے ہیں، برٹش راج کے انڈر رہے ہیں، ہم نے کوئی 2-2.5 صدیاں گزاری ہیں، اور اسی کلونیل سسٹم کے اندر سے ہی یہ جمہوری پارلیمانی نظام نکلا، اور یہ آج ہمارے ادھر بھی رائج ہیں، ہمارے پڑوس میں جو انڈیا ہے وہاں بھی ہے، پھر ہم سے جو جدا ہو گیا مشرقی جو پاکستان تھا وہ بنگلہ دیش ہے، وہاں بھی یہ سسٹم ہے، اور دنیا کی بہت سی جگہوں پر بھی یہ سسٹم ہے۔ دوسرا جو اینگل اس سسٹم کی تنقید کا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جناب یہ جو پارلیمانی جمہوریت ہے یہ ٹیکنیکلی اشرافیہ کی جمہوریت ہے، تو سسٹم کے اندر ان بلٹ ایک اس کو آپ فلا کہہ لیں، کوئی اس کو فلا نہ کہیں، اس کا ایک کریکٹرسٹک کہہ لیں، اور وہ یہ ہے کہ اس سسٹم نے ڈلیور ہی ایک خاص طبقے کو کرنا ہے، اشرافیہ کو کرنا ہے، برجوازی کو کرنا ہے۔ تو یہ لوگوں کا ایک طرح کا مس کنسیپٹ ہے کہ جناب یہ سسٹم نے کوئی ورکنگ کلاس کو ڈلیور کرنا ہے یا عام عوام کو ڈلیور کرنا ہے۔ جس طبقے کے مفاد کا اس نے خیال رکھنا ہے اس طبقے کا مفاد یہ سسٹم پورا کر رہا ہے، اور وہی طبقہ جو ہے اس سسٹم کی نمائندگی کرتے ہوئے پارلیمان میں بھی موجود ہے، جوڈیشری میں بھی موجود ہے، ایگزیکٹو میں بھی موجود ہے۔ جب وہ پوزیشنز آف پاورز جو ہیں وہ ساری کی ساری اسی طبقے کے پاس ہیں، تو ظاہر ہے وہ نہ آپ شاکی ہو سکتے ہیں یا عام بات کرتے ہوئے میں بھی اس طبقے کے لوگ بھی یہ بات کریں کہ جی سسٹم میں یہ مسئلہ ہے، لیکن اوور آل سسٹم سسٹین ہے اور سسٹم ڈلیور کر رہا ہے، کیونکہ اس نے ڈلیور ہی اشرافیہ کو کرنا ہے۔ مثالیں بھی تیری ہیں دی جا سکتی ہیں۔ ابھی ایک ایکسیڈنٹ کا ایک کیس کراچی کا ہے، اس سے پہلے بھی کچھ کیسز ہیں، لیکن وہاں ایک خاتون آئس پیے ہوئے تھیں، یعنی نشے کی حالت میں تھیں، اور ایک وہ بڑی گاڑی چلا رہی تھیں، کافی مہنگی گاڑی چلا رہی تھی خیر سے، اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک گاڑی کو سائڈ ماری انہوں نے، پھر ایک باپ بیٹی جو ہے موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے ان کو روندا اس نے، اور پھر جا کے ایک تیسری گاڑی کو بھی اس نے بالکل ہی جیسے کریش کیا اس نے۔ اور سسٹم کے اندر سے رپورٹ ملی، ہمارے یہاں ایک دیت کا قانون ہے، مذہبی حوالے سے وہ جانا جاتا ہے، لیکن ظاہر اس سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے کہ اس نے کچھ کروڑ دیے، وہ 5 کروڑ دیے اور دیت دی، اور جو وکٹم فیملیز ہیں انہوں نے اس پہ ایگری کیا،
اور آؤٹ آف دا کورٹ ایک طرح کا سیٹلمنٹ ہوا دونوں پارٹیز کے درمیان، تو ظاہر ہے اب کوئی کسی سزا وغیرہ کی یا کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آئندہ بھی جو اشرافیہ کے لوگ ہیں وہ بے شک آئس پئیں یا کوئی اور نشہ کریں اور گاڑیوں کو ایسے ہی ادھر ادھر لوگوں کے اوپر چڑھاتے پھریں اور لوگ بے شک مر جائیں اور بعد میں وہ 4 پیسے دے کے جناب چھوٹ جائیں اور سسٹم ہم کہیں گے سسٹم فنکشنل. یہ بے روزگاری کے معاملات، روزی روٹی کے جو معاملات ہیں، یہ جو ہمارے یہاں جو شہری سہولتوں کے فقدان کے معاملات ہیں، یہ اس کو ہم کہیں مہنگائی کے جو معاملات ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم کہیں یہ تو بالکل شیئر جس کو ہم کہتے ہیں نا، بالکل سامنے کی ایگزامپل ہے کہ ایک سسٹم کے لوپ ہولز کو استعمال کرتے ہوئے ایک طبقہ جو ہے وہ کیسے سزا سے بچ جاتا ہے. اور اگر اس خاتون کے کی بجائے کوئی عام آدمی ہوتا اور چاہے وہ غلطی سے اس سے یہ معاملہ ہو جاتا اور چاہے اس نے کوئی نشہ نہ بھی کیا ہوا ہوتا تو اس کا سزا سے بچنے والا معاملہ اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ ظاہر اتنے پیسے خرچ نہیں کر سکتا تھا اور سسٹم کے اندر جو پروویژن ہے اس طبقے کو، اشرافیہ کو، وہ اس کو مہیا نہیں ہو سکتی تھی طبقے کے فرق کی وجہ سے. اب تعلیم کی سہولت بھی آپ کو پتہ ہے طبقاتی معاملہ ہے. 2.5-3 کروڑ بچہ جو باہر ہے اسکولوں سے، وہ اوبیسلی ایک خاص طبقے سے اس کا تعلق ہے. جو مریض جو ہیں وہ صحت کی اچھی سہولتیں نہیں لے سکتے، وہ ظاہر ہے اس طبقے کا حصہ نہیں ہے اور طبقاتی ان کی کیفیت لو ہے، تو اس لیے وہ افورڈ نہیں کرتے ان سروسز کو. اور جو بچے جو ہیں ظاہر ہے اتنے پڑھنے کے بعد، جو ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد روزگار حاصل نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے اگر آپ طبقاتی حساب سے دیکھیں گے تو دوسری طرف شوقیہ طور پر بھی لوگ، ایون ہمارے ملک میں ایسا بھی معاملہ ہے کہ لوگ گفٹ کے طور پہ بھی اپنے ریلیٹیوز کو اور جاننے والوں کو اور وہ دیتے ہیں، نوکریاں بھی بانٹتے ہیں خیر سے، اور وہ آپ کو بڑے بڑے عہدوں پر نظر آئیں گے آپ کو ایسے. سو بات میں کہہ رہا تھا کہ اب اگر ہم جب سسٹم پہ کرٹیسزم کی بات کرتے ہیں تو 2 طبقات پارلیمانی جمہوریت پر تنقید کرتے ہوئے ملتے ہیں. ایک طبقہ کہتا ہے کہ جی یہ سسٹم مغربی ہے، تو وہ تھوڑا مذہبی حوالے سے اس کو، کیونکہ وہ مغرب کو سمجھتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، اور اس لیے وہ سسٹم کو نہیں مانتے. یعنی اس کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے کہ سسٹم ڈلیور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ان کا مین ہے کہ یار یہ ہے ہی، مطلب آیا ہی گوروں سے ہے، یہ آیا ہی دوسرے مذہب والوں سے، تو اس لیے نہیں. دوسری طرح کا جو کرٹیسزم ہے، جو میں نے ابھی بھی جس کی بات کی، وہ یہ ہے کہ سسٹم بنائی اس لیے ہے یہ والا کہ یہ صرف اشرافیہ کے مفادات کو پورا کرتا ہے. اس لیے ہم مارکسسٹ، ہم کمیونسٹ، سوشلسٹ، ہماری تنقید اس سسٹم پر اس حوالے سے ہے کہ یہ برجوا ڈیموکریسی ہے، یہ اشرافیہ کی جمہوریت ہے. آپ اس کی نمائندگی کرنے والے لوگوں کو دیکھ لیں، وہ سارے اشرافیہ ہے، وہ ایلیٹ ہے. تو جب آپ سسٹم کو تبدیل کرنے کی بات کریں گے تو آپ کے پاس اس کے لیے متبادل کے طور پر ایک سسٹم ہونا چاہیے جو آپ سمجھیں کہ وہ بہتر طور پہ سرو کرتا ہے. جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ جو سوشلسٹ سسٹم ہے وہ بہتر طور پہ سرو کرتا ہے. جہاں جہاں سوشلسٹ نظام ہے، چاہے وہ بہت چھوٹا سا ملک بھی ہے جیسے کیوبا ہے، اور کوئی بہت بڑا ملک بھی ہے، چائنا ہے یا سوویت یونین تھا تاریخ میں، اور اس کے علاوہ اور بھی ظاہر کافی جگہوں پہ نظام ہے، تو کم از کم وہ جو لوگ ہیں ان کو مساوات ان کو مہیا کرتا ہے، سماجی انصاف ان کو مہیا کرتا ہے، ان کو زندگی کی بنیادی سہولتیں وہ مہیا کرتا. تو ہم اس کو بولیں گے. اور یہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے کہ جی وہاں کیونکہ ووٹنگ نہیں ہوتی اور جمہوری سے نہیں ہوتی، ان کے جو اسمالسٹ جو یونٹس ہیں یہ سوشل سسٹم کے اندر، مگر ہم اس کو محنت کش طبقے کی آمریت کہتے ہیں، پرولتاریہ کی آمریت کہتے ہیں، پرولتیرین ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، جو کہ محنت کش لوگوں کے لیے طبقے کے لیے جمہوریت ہوتی ہے، اور اشرافیہ کے لیے البتہ وہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، کیونکہ ذرا وہ کنٹرول آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، جو آپ کی سینٹرلائزڈ اکانومی رن ہوتی ہے اور پلانڈ اکانومی رن ہوتی ہے. اور پلانڈ اکانومی کے بغیر دنیا میں بھی ایک ریسنٹ ایگزامپل ہے جس کی چائنا کی آپ ایگزامپل کہہ سکتے ہیں کہ وہ جب تک وہ پلانڈ اور سینٹرلائزڈ اکانومی انہوں نے دہائیوں تک نہیں چلائی تو وہ معاشی طور پر بہتر ملک کے طور پر ابھر کے سامنے نہیں آیا.
سو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم پہ تنقید کرتے ہوئے اب یہ اختر مینگل صاحب اس پارلیمان کا حصہ ہوں، دوسری پارلیمان کا حصہ ہوں، اسی طرح کے لوگ اگر سسٹم کو رن کریں گے، یعنی ایلیٹس جو لوگ ہیں، جو اشرافیہ کے لوگ ہیں، سسٹم کو رن کریں گے تو وہ کہیں ڈلیور نہیں کریں گے. اور اول تو یہ ہے کہ یہ جو اشرافیہ کی جمہوریت ہم کہتے ہیں وہ ہمارے یہاں ظاہر میں نے کہا نا کہ ایک ہمارا ملک کے اندر جو سسٹم ہے اس کو آپ ہائیبرڈ ہم کہتے ہیں. ہائیبرڈ سسٹم یہ کیوں ہے؟ ظاہر ہے یہاں کچھ جمہوری قوتیں کنسیڈر ٹو بی، اور جو جمہوری قوتیں جن کو ہم کہتے ہیں ان کی لیڈرشپ ساری بورژوا ہے، وہ عام لوگوں کی لیڈرشپ نہیں ہے، وہ ماسس کی لیڈرشپ نہیں ہے، وہ ایک کلاس کی ایک طبقے کی لیڈرشپ ہے. اور وہ جب کوآپریٹ کر دیتی ہے غیر جمہوری جو یہاں قوتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر جب وہ ایک نظام چلاتے ہیں تو وہ پھر ہائیبرڈ سسٹم ہے. اس کے اندر جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ آبویسلی آل اینڈ آل نہیں ہوتے، اور بعض صورتوں میں تو جو غیر جمہوری جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہیں، وہ زیادہ ان کا کنٹرول ہے، وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتی ہے ڈیسیجن میکنگ. تو اگر ہم اسٹینڈرڈائزڈ پارلیمنٹری سسٹم کے حوالے سے دیکھیں، یہ بھی اس طرح کا کرٹیسزم بنتا ہے کہ جب آپ ہائیبرڈ کر لیں گے سسٹم تو جو تھوڑا بہت اس کے اندر جمہوریت والا جو ایلیمنٹ ہے بھی ہے وہ بھی ظاہر ہے اس سے نکل جائے گا. اور پلس اگر سسٹم کو اٹسیلف بھی دیکھیں تو سسٹم جو ہے وہ خود بلٹ اس طریقے سے ہوا ہے کہ اس نے ایک طبقے کا کہتے ہیں سسٹم نہیں چل رہا، سسٹم چل رہا ہے، وہ اس طبقے کو دے رہا ہے جس طبقے کو دینے کے لیے وہ بنا ہے. اور پھر ایک تو وہ یعنی ایک طبقے کے لیے بنا ہے، پلس میں وہ پھر ایسے قوتوں کے ساتھ الائنس میں چلا جاتا ہے جو کہ ڈیسیشن میکنگ اس سے لے لیتے ہیں یا اس کو ایکول فوٹنگ پہ رکھتے نہیں. نتیجے کے طور پہ آپ پھر ایک اس طرح کا ملک دیکھیں گے جیسا کہ ملک پاکستان ہے. اس بارے میں مزید بھی عرض کریں گے آپ سے. بہت شکریہ.